السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ زہیب کی نظروں نے اسے پورے کمرے میں تلاش کیا مگر اسے وہ کہیں بھی نظر نہ آئے۔ نگاہ بے ساختہ بالکنی کی طرف اٹھی۔ وہ اس وقت بغیر کسی گرم چادر کے ایک معمولی سا لباس اپنے تن پہ پہنے سردی میں کھڑی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور نرم لہجے میں بولا، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اسے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ انفال بیگم، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سردی میں یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ کتنی بار سمجھایا ہے آپ کو، اپنا خیال رکھا کریں۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اسے سکنے کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کیا تم رو رہی ہو؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر زہیب ملک کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور مزید اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ بس کر جاؤ انفال، خدا کے لیے بس کر جاؤ۔ تمہارے یہ آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، یہ میرے دل پر کسی خنجر کی طرح لگ رہے ہیں۔ تم اس طرح سے رو کر میرے جگر کو زخمی کر رہی ہو۔ کیا تمہیں میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ مجھے آپ کا احساس ہے لیکن آپ کو میرا احساس نہیں ہے۔ آپ مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے، آپ صرف اور صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ میں تم سے محبت کرنے کے لیے ابھی تیار ہوں مگر تم مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ تم خود ہی مجھے بتاؤ کہ دور رہ کر انسان کتنی ہی محبت جتا سکتا ہے۔ اب کی بار اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ وہ مصنوعی غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ فی الحال وہ اپنا رونا بھول چکی تھی۔ اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے۔ اگر تم اسی طرح سے شرماتی رہو گی تو میں تمہاری ساری باتیں بھول کر تمہیں مگن ہو جاؤں گا۔ تم مجھے پھر سے بہکا رہی ہو۔ انفال نے تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھے کہا تھا آپ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ آپ اپنے ماضی پر بہت شرمندہ ہیں اور آپ کبھی بھی میری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیں گے۔ جی محترمہ، میں نے ایسا ہی کہا تھا اور میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے آپ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس کے آپ کا چھوٹا سا دل زخمی ہوا ہو۔ آپ مجھے صرف اور صرف یہ بتائیے کہ یہ کس کا کام ہے؟ وہ اصل میں مجھے اپنے بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ صرف اور صرف ایک بار مجھے اپنے بھائی سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ سے کبھی بھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زہیب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سخت لہجے میں کہنے لگا، تمہارے سارے حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس بات کے بارے میں سوچنا بھی مت، ایسا مرتے دم تک نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں کبھی بھی اس انسان سے ملنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کر کے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں اور میرا بھائی سچا ہے۔ اگر تمہیں اپنے بھائی پر اتنا ہی یقین ہے تو اسی کو ہی سچا مان لو۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے روز تمہیں اپنی صفائیاں پیش کرنے کا۔ تھک گیا ہوں میں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ آخر تمہیں میں کتنی بار سمجھاؤں کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ارے مجھے تو اس رات کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ ابھی بھی اپنی اسی بات پر ہی قائم تھی۔ زہیب میں مزید صبر نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے چند لمحے مزید کھڑا رہا تو وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائے گا اور کچھ ایسا کر گزرے گا جس پر شاید وہ ساری عمر کے لیے ہی پچھتاتا رہے۔ غصے میں وہ کوئی بھی بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی اس کی کمزوری بن گئی تھی اور ہر بار ہی وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ اس بار کنٹرول کرنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ اس سے بحث کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس لڑکی کی باتوں نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے پھر سے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ماں کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں کہ بیٹا، لڑکیاں اپنے شوہر کا حکم مانتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ جو لڑکیاں اپنے شوہر کے ہر فیصلے پر
اعتراض کرتی ہیں اور جو اپنے شوہر کی ہر بات میں کیڑے نکالتی ہیں وہ خاندان بسانے والی لڑکیاں نہیں ہوتی۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، اس بارے میں کچھ سوچ لو، ورنہ بعد میں کہیں تمہیں پچھتانا نہ پڑ جائے اور یہ لڑکی تمہارے دل کی پھانس نہ بن جائے۔ اس نے اپنی ماں کو مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا کہ میں نے محبت کی ہے، اور یہ محبت میں نے اس لیے نہیں کی کہ ذرا سی مشکلات آنے پر ڈر کر بھاگ جاؤں گا۔ میں نے مرتے دم تک اس لڑکی کا ساتھ نبھانے کا فیصلہ کیا ہے اور ایسا ہی کروں گا۔ اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی خود سے دور کروں گا۔ لیکن بیٹا، اس میں تمہیں بڑی دنیا کے سامنے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے تو تمہاری عزت پر آنچ لائی تھی، تو پھر کیسے تم اس سے محبت کر سکتے ہو؟ امی، یہ میں بھی نہیں جانتا کہ مجھے اس سے کیسے محبت ہو گئی۔ مجھے صرف اور صرف ایک ہی چیز کے بارے میں پتا ہے کہ اب وہ میرے لیے سب سے خاص ہے، سب سے قیمتی ہے، اور اسے کھونے کا رسک میں کسی بھی صورت نہیں لے سکتا۔ یہ وہ تھوڑی سی گفتگو تھی جو زہیب کی اپنی ماں کے ساتھ تقریباً 3 مہینے پہلے ہوئی تھی، اور اب اسے اپنی ماں کی ساری باتیں شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ اگر وہ اس وقت اپنے آپ پر قابو پا لیتا اور اسی وقت پھر اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر لیتا تو شاید اسے آج اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہوتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ یہ سب کچھ اپنے پرانے عاشق کے پاس واپس جانے کے لیے کر رہی ہے؟ اس کے دماغ میں پھر سے وہی خیال آیا جس نے اتنے عرصے سے اسے بے چین رکھا ہوا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس نے کامران سے کبھی بھی محبت نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اپنے گھر والوں کی وجہ سے اسے منگنی کے لیے تیار ہوئی تھی۔ تو پھر جنید کے پاس واپس جانے کی کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا سر بری طرح سے درد کرنے لگا تھا۔ اس نے اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا، یا اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما، مجھے اتنا صبر عطا فرما کہ میں اس عورت کو سنبھال سکوں، میں کچھ بھی ایسا غلط نہ کروں جس پر بعد میں مجھے پچھتاوا ہو۔ وہ اس وقت شدت سے اپنے رب سے دعا مانگ رہا تھا۔ اسے اس وقت حوصلے کی اور صبر کی بے تحاشا ضرورت تھی۔ دوسری طرف انفال اس وقت اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتی تھی اس میں کسی حد تک کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور جھوٹی معصومیت کے جال میں تو اس نے زہیب کو پھنسا ہی لیا تھا۔ اب اس کا مقصد وہ تمام کاغذات لینا تھا جس پر اس انسان نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ 2 دن پہلے ہی جنید نے اس کی بات ہوئی تھی۔ جنید نے اسے بتایا تھا کہ گاؤں میں پچھلے علاقے کی طرف جتنی بھی زمینیں ہیں وہ ساری ہماری ہیں۔ اس پر زہیب کے باپ نے کسی زمانے میں ناجائز قبضہ کر لیا تھا، اور وہ زمین ابھی تک ان لوگوں کے پاس ہی موجود ہے۔ تم کسی طرح سے وہ کاغذات حاصل کر لو اور مجھے پہنچا دو۔ باقی کا سارا نظام میں خود سنبھال لوں گا۔ جہاں تک تمہارا سوال ہے تو وہ شخص کبھی بھی تم پر شک نہیں کرے گا، کیونکہ تم نے اسے اپنے پیار کے جھوٹے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ اگر اس کا شک تم پر چلا بھی جاتا ہے تو وہ کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا، کیونکہ سارے میڈیا کی نظریں اس پر ہی ٹکی ہوئی ہیں۔ اگر اس نے تمہیں ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ خود بھی چین سے نہیں رہ پائے گا۔ بھائی کی بات سن کر وہ مغرور انداز میں کہنے لگی، مجھے مرنے سے خوف محسوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی مجھے اس انسان سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے اس وقت صرف اور صرف آپ کی ہی فکر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ بہنا، یہ میرا نہیں بلکہ یہ ہم دونوں کا ہی مقصد ہے۔ ہم دونوں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی ہے، اب ہمارا بھی حق ہے کہ باقی کی زندگی ہم سکون سے گزاریں۔ ایسا ہی ہوگا بھائی جان، اور فکر مت کریں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی، کیونکہ باہر سے اسے اپنی ساس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسی وقت ہی دروازہ کھلا اور فریحہ بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے لوگوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں،
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر چالاک ہو سکتی ہو۔ تم نے واقعی مجھے امپریس کر دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اب زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میری ان باتوں کا کیا مطلب ہے۔ تم میرے بیٹے کی زندگی میں صرف اور صرف اسی لیے آئی ہو نا کہ تم اپنی وہ زمینیں حاصل کر سکو جس پر تمہارے سسر کے باپ نے زبردستی قبضہ کیا تھا۔ ارے واہ، مطلب آپ بھی یہ بات مانتی ہیں کہ ان زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے؟ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اپنی چونچ بند رکھو اور کان کھول کر سنو۔ اگر تمہیں واقعی وہ زمینیں چاہیے تو میں تمہیں وہ سارے کاغذات دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، لیکن اس کے لیے بھی تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ تمہیں زہیب کے منہ پر یہ بات کہنی ہوگی کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی تمہیں اس کی ذات سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی ہے۔ تم اس کی زندگی میں صرف اور صرف اس وجہ سے ہو تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ تھوڑی دیر پہلے ہی آپ مجھے چالاک کہہ رہی تھیں اور آپ مجھ سے اس طرح کی حرکت کی امید رکھ رہی ہیں۔ مجھے کم از کم آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں ایسا مرتے دم تک نہیں کروں گی۔ میں اس وقت تک آپ کے بیٹے کو بے وقوف بناتی رہوں گی جب تک وہ بری طرح سے میرے جال میں نہیں پھنسا تھا، اور میں اسے بری طرح سے تباہ و برباد نہیں کر لیتی۔ اس نے نہ صرف میرے بھائی کو ذلیل کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اسے ان ساری باتوں کا حساب دینا ہی ہوگا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی ورنہ میں اسے تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی۔ اب کی بار انہوں نے اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے میری پیاری امی جان، آپ ایک یہ سب کر کے دیکھ کیوں نہیں لیتی؟ ہو سکتا ہے آپ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور مجھے ناکام کر دیں۔ تم ایک ذلیل عورت ہو اور تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ فریحہ بیگم اسے دھمکی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، مگر اس کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگی تھی۔ اتنے عرصے سے ان لوگوں نے ہمیں بے وقوف بنایا ہوا تھا، اب جب کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے تو یہ عورت سمجھ رہی ہے کہ میں اس کے مطابق کام کروں گی۔ یہ عورت بھی کتنی نادان ہے۔ وہ دل ہی دل میں فریحہ بیگم کا مذاق اڑا رہی تھی۔ انفال کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اسی وقت ہی جنید کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا بہن کے قریب آیا۔ بھائی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے اگر زہیب کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ سارا گھر سر پر اٹھا لے گا، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اس سے نہیں ڈرتا۔ فی الحال میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں ایک بہت ہی زبردست جگہ پر لے کر جانا ہے۔ بھائی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میری پیاری بہنا، تم بس جلدی سے میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مگر زہیب، کہا نا کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت ہے۔ تم سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دو، میں خود ہی سب کچھ دیکھ لوں گا۔ وہ اسے تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم میں بھیج چکا تھا جبکہ خود باہر ٹہل رہا تھا۔ لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلے تو اس نے ایک سمپل سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر جنید تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، کیا تمہارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں جو یہ ماتموں والی عورتوں کا جوڑا پہن کھڑی ہو گئی ہو؟ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ یہ بہت ہی خوبصورت کپڑے ہیں۔ جب میں نے پچھلی بار پہنے تھے تو سب لوگوں نے میری تعریف کی تھی، اور یہ میں نے ایک بہت بڑے برانڈ۔ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس یہ کپڑے تبدیل کرو، اس کی جگہ کوئی فینسی سا جوڑا پہنو۔ مگر ہم لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ آپ مجھے اس بارے میں تو بتا دیں۔ کیا تمہیں اپنے بھائی کی بات پر ذرا بھی بھروسہ نہیں جو تم اس پر بار بار اس طرح کے سوالات کر رہی ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے آپ پر بہت زیادہ بھروسہ ہے، لیکن زہیب کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں آپ سے ملتی ہوں یا آپ سے بات کرتی ہوں۔
آج تمہیں اپنے مسکین سے شوہر کا کیسے خیال آ گیا؟ اس نے زہیب کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تو نہ جانے کیوں یہ بات اسے بھی کافی بری لگی، مگر وہ بولی کچھ نہیں اور خاموشی سے جا کر کپڑے تبدیل کر کے آ گئی۔ اب کی بار اس نے کالے رنگ کا ایک فینسی سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ بلا شبہ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس نے نوکرانی کو اچھے طریقے سے ہدایت کر دی تھی کہ اگر تمہارے صاحب واپس آئیں تو ان سے یہ بہانہ کر دینا کہ میں شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوں۔ اگر وہ شاپنگ مال کا پوچھیں تو کوئی بہانہ بنا دینا۔ دراصل انفال جنید کو پیسے بھجواتی رہتی تھی کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا بزنس سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ان 3 مہینوں میں اپنی بہن کو بہت زیادہ لوٹ چکا تھا۔ وہ چھپ کر پیسے اسے دیتی تھی۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ ابھی تک زہیب کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا کچھ نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ہر طرف سے بے خبر ہے۔ جیسے ہی اس کی گاڑی گھر سے نکلی، زہیب کی گھڑی زور زور سے بجنے لگی۔ دراصل اس نے اپنی بیگم کے موبائل میں ایک چپ ایڈ کی ہوئی تھی۔ جب بھی وہ گھر سے باہر قدم نکالتی تھی، وہ چپ فوراً سے اسے ٹریس کرنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ اس وقت کہاں پر جا رہی ہے؟ اس نے پریشانی سے خود سے ہی سوال کیا اور پھر موبائل میں نمبر ڈائل کیا۔ انفال نے جب اپنے شوہر کی آتی ہوئی کال دیکھی تو اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر جنید اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، تم تو کہتی تھی کہ تم مجھ سے خوف زدہ نہیں ہوتی، اب اس کی ایک کال پر کیوں ڈر رہی ہو؟ کیونکہ وہ جتنا نرم دل نظر آتا ہے وہ اتنا نرم دل نہیں ہے۔ وہ ایک بہت ہی ظالم انسان ہے جس میں اپنے اوپر صرف اور صرف میری وجہ سے ہمدردی اور محبت کا خول چڑھایا ہوا ہے۔ تو کیا اچھا نہیں ہے کہ یہ خول اتر جائے اور اس کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے؟ ابھی بھی باہر جنید سنجیدگی سے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس کے بھائی کے دل میں کیا آیا۔ وہ اسے کہنے لگا، ذرا اپنا موبائل مجھے چیک کرواؤ۔ وہ حد سے زیادہ چلاک انسان تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر سے باہر نکلے تھے اسی وقت ہی اس کی بہن کے موبائل پر کال آ گئی تھی اور یہ بات اب اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے جب اسے پتہ چلا کہ اس موبائل میں تو ٹریسنگ چپ ایڈ ہے، اس نے وہ موبائل زور سے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہ اونچی آواز میں چلا اٹھی اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم نے کیا کیا؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تم جانتے بھی تھے کہ وہ موبائل 3 لاکھ کا تھا۔ تم ایک نمبر کی بے وقوف عورت ہو۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تمہارا شوہر ہر وقت ہی تم پر نظر رکھتا ہے۔ اس نے تمہارے موبائل میں ایک چپ ایڈ کی ہوئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہم دونوں کی ساری باتیں بھی سنتا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ واقعی ہم دونوں کی باتیں سنتا ہوتا تو اب تک ہم دونوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑ چکا ہوتا۔ دوسرا، جہاں تک ٹریس کرنے کا سوال ہے، تم فکر مت کرو، آئندہ میں اپنا موبائل گھر چھوڑ کر آیا کروں گی۔ ابھی تم بھی ٹینشن نہ لو اور میں بھی پرسکون ہو کر بیٹھتی ہوں، بعد میں گھر جا کر اسے سنبھال لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن سیٹ کے ساتھ ٹکا لی اور آنکھیں موند لیں۔ دوسری طرف جب زہیب اس جگہ پر پہنچا جہاں پر موبائل گرا ہوا تھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیگم اس طرح کی حرکت کرے گی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ موبائل کو گاڑی سے پھینکا گیا ہے، یعنی اس کی بیگم کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ ٹریس ہو رہی ہے، مگر کیسے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کس نے اس کی بیگم کو یہ سب جاننے میں مدد کی تھی اور وہ اس وقت جا کہاں پر رہی تھی؟ اس نے جب نوکرانی سے سوال کیا تو وہ مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، صاحب جی، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ بیگم صاحبہ مجھے کبھی بھی بتا کر گھر سے باہر نہیں جاتی۔
انفال، تم اس بار گھر واپس آؤ، میں تمہارا کمرے سے باہر نکلنا بھی بند کر دوں گا، اس نے غصے سے خود سے کہا اور گاڑی دوبارہ سے گھر کی طرف بڑھا دی، کیونکہ ایک بات تو اس کی بھی سمجھ میں آ چکی تھی کہ اب وہ اسی وقت ہی واپس آئے گی جب اس کا دل چاہے گا۔ جنید اسے لے کر ایک بہت بڑی بزنس پارٹی پر گیا تھا، جہاں پر صرف اور صرف سیاستدان ہی موجود تھے۔ آج کل وہ ایک بڑے سیاستدان جمشید کی غلامی کر رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کا پالتو کتا بن گیا تھا تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہوگا۔ جمشید ایک نمبر کا عیاش انسان تھا، جس کی فطرت ہی یہی تھی کہ وہ ہمیشہ ہی خوبصورت عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ جہاں بھی اسے کوئی پیاری لڑکی نظر آتی، وہ اس پر اپنا دل ہار بیٹھتا تھا۔ پھر جب تک وہ اسے حاصل نہیں کر لیتا تھا، تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتا تھا۔ باقی مردوں کی طرح وہ بھی اس لڑکی کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں جب اسے پتہ چلا کہ انفال کوئی اور نہیں بلکہ اس کے پالتو کتے کی بہن ہے، تو اس نے پہلی فرصت میں جنید کو اپنے سامنے حاضر کیا اور اس کے سامنے یہ حکم رکھ دیا کہ تم اگلی پارٹی میں اپنی بہن کو لے کر آؤ گے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی ایک نمبر کا بے غیرت انسان تھا۔ 5 لاکھ کے لیے وہ اپنی بہن کو وہاں پر لے کر چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے جنید نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے بزنس میں بھی حصہ دے گا، جس کے کاغذات جنید کو مل ہی گئے تھے۔ اگر انفال کو یہ پتہ چلتا کہ اس کا بھائی اسے صرف اور صرف استعمال کر رہا ہے، تو نہ صرف وہ اس کا منہ نوچ ڈالتی بلکہ وہ اسے ایک ایسی جگہ پر پھینک دیتے ہیں جہاں سے اس کی واپسی مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتی۔ تو آپ ہیں انفال صاحبہ، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ جمشید نے اپنے فلرٹی انداز میں جب یہ بات کہی تو وہ غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، آپ مجھ سے صرف اور صرف کام کی بات کیجیے، فضول کی باتیں مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور جو لوگ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں میں ان لوگوں کا بالکل بھی احترام نہیں کرتی۔ ارے آپ تو بہت غصے والی ہیں انفال بی بی۔ میرا نام صرف انفال نہیں بلکہ انفال زہیب ملک ہے، آپ شاید یہ بات بھول رہے ہیں، اور مجھے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ نہ صرف جمشید نے بلکہ جنید نے بھی حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے تک تو اس شخص سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی اور اب یوں باتیں کر رہی تھی جیسے وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہو اور ان دونوں کی پسند کی شادی ہوئی ہو۔ جمشید نے اب کی بار غصے سے جنید کی طرف بھی دیکھا، جیسے اسے یہ باور کروانا چاہ رہا ہو، تم تو کہتے تھے کہ تمہاری بہن فوراً ہی مجھ پر لٹو ہو جائے گی، مگر یہ تو مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر چلا گیا۔ جنید تیزی سے انفال کے پاس گیا اور اس کا بازو پکڑ کر ہلکے سے غصے سے کہنے لگا، یہ تو تم کیا کر رہی ہو؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ پاگل نہیں بلکہ پاگل تم ہو گئے ہو جو اپنی بہن کو اس گھٹیا پارٹی میں لے کر آ گئے ہو۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہاں پر موجود سب لوگ مجھے کتنی گندی نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ اسی وقت ہی وہاں پر میڈیا والے لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔ انفال نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ ان کی نظروں سے بچ جائے، مگر ان سب نے ہی اسے پہچان لیا تھا اور اب وہ اس کا انٹرویو لینے کے در پہ تھے۔ دراصل وہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی جہاں پر بڑے بڑے بزنس مین بھی آئے ہوئے تھے۔ جنید تو فوراً ہی وہاں سے ہٹ گیا تھا، اب صرف انفال ہی رہ گئی تھی۔ 5 منٹ کے اندر اندر یہ خبر پورے سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ انفال صاحبہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ایک بہت ہی بڑی بزنس پارٹی میں پائی گئی ہیں۔ وہ وہاں پر کس کے ساتھ گئی تھی؟ وہ وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ ان کے شوہر ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ کیا ان دونوں کے تعلقات خراب چل رہے ہیں؟
اس طرح کے سوالات تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچایا ہوا تھا۔ زہیب نے تھوڑی دیر پہلے ہی ٹی وی آن کیا تھا تاکہ اپنے ذہن کو تھوڑا سا سکون پہنچا سکے، مگر یہ ساری خبریں سن کر اس کا سکون نہ صرف غلط ہو گیا بلکہ اس کے دل میں نفرت بھی بھر گئی۔ اس وقت اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنے دل کے تخت سے اتارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یقیناً وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں تھی کہ وہ اس پر اپنی محبت لوٹا سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انفال یوں اسے ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دے گی۔ جمشید نہ صرف اس کا سب سے بڑا دشمن تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کمپنی کے حوالے سے بھی تعلقات خراب چل رہے تھے۔ یہاں پر اس کی بیگم کی موجودگی اس انسان کی پارٹی میں موجود تھی، وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں۔ جب وہ گھر واپس آئے تو کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی، جانتی تھی کہ زہیب اس پر غصہ کرے گا، مگر یہ کیا، اس نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا بلکہ اپنے کام میں ہی مصروف رہا۔ وہ تھوڑے فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ سنیے، میں نے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، مگر میں نے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا کنٹرول کھو بیٹھوں اور کچھ ایسا کر گزروں جس پر مجھے ساری عمر پچھتانا پڑے۔ دیکھیں، اب جو کچھ بھی سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انفال ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اب کی بار وہ اتنی اونچی آواز میں چلایا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا جسم اس وقت ہولے ہولے لرز رہا تھا، دل میں شدید درد ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سب کچھ کرنے کے بعد برا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اسے وہ وقت شدت سے یاد آ رہا تھا جب سب لوگ اس کے خلاف تھے، مگر اس کے شوہر نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا تھا اور سب لوگوں کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا دی تھی کہ وہ اسے اپنی بیوی سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں سنے گا، یہاں تک کہ وہ اس کے لیے اپنی ماں سے بھی لڑ پڑا تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اس کا دل اس وقت تیزی سے دھڑکا۔ میرا مزید یہ گناہ نہیں کر سکتے، میں مزید اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی اور نہ ہی مزید اسے کسی بھی قسم کا دھوکہ دوں گی۔ وہ بہت مخلص ہے اور میں نے اس کی مخلصے کے مذاق بنا رہی ہوں، میں اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہوں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسی وقت ہی اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے بھائی کو کال ملاتے ہوئے کہا، آج کے بعد میں تمہارے کسی بھی کالے کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ ہم لوگوں نے جو مل کر ایک پلان بنایا تھا اس کے بارے میں بھی بھول جاؤ، اب ہم لوگ اس پر کام نہیں کریں گے۔ میں خود اس سے بات کروں گی، اگر تو وہ زمینوں کے کاغذات مجھے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تو میں اسے مجبور نہیں کروں گی۔ وہ میرا شوہر ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا حکم مانوں اور اس کا پردہ رکھوں۔ جنید کافی دیر تک اس کی باتیں سنتا رہا اور پھر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، میری پیاری بہنا، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ بہت جلد جا کر تمہیں بھی اس گھٹیا انسان سے محبت ہو ہی جائے گی۔ ہاں تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، ہمیں کسی غیر انسان سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے محبت کر رہی ہوں، تو تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے نا۔ اب کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اس کا غصہ اس وقت عروج پر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کا منہ نوچ ڈالے۔ ہاں، میں تمہیں ہی یہ سب کچھ بتاؤں گا، کیونکہ جب ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کی تھی تو ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی تم یوں ایک دم سے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبریں مشہور کروا دوں گا کہ تمہارے پاس زندگی رونے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ نہ تو تم مجھ سے بھی دور ہو جاؤ گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
تمہارا شکر بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ کیا اسے اس بارے میں پتا ہے کہ 1 مہینہ پہلے صفدر کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی تھی؟ ارے اسے اس بارے میں کیسے پتا ہوگا؟ اس بارے میں تو صرف تمہیں اور مجھے ہی پتا ہے۔ اگر تو تم یہ چاہتی ہو کہ تم لوگوں کی تصویریں اس تک نہ پہنچیں تو خاموشی سے وہ سب کرتے رہو جو کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ پھر انجام کے لیے تیار ہو جانا۔ بھائی، آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی بہن کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے اپنی بہن کا گھر اجاڑ سکتے ہیں؟ میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر رہا اور نہ ہی تمہارے بارے میں کبھی برا سوچ سکتا ہوں۔ جو کچھ بھی کر رہا ہوں تمہاری بہتری کے لیے ہی ہے۔ فی الحال تو تمہیں اس شخص سے محبت ہو گئی ہے، مگر کیا وہ بھی تم سے سچی محبت کرتا ہے؟ بالکل نہیں، ایسا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اور صرف اس لیے تم سے پیار جتا رہا ہے تاکہ تمہیں اپنی طرف مائل کر سکے، تمہارا استعمال کر سکے، اور جس دن وہ تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اس دن وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے دور ہو جاؤ اور جتنا جلدی ہو سکے اپنا مقصد پورا کر کے گھر واپس آ جاؤ۔ میں اور تمہاری ماں بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے کال کاٹ دی تھی۔ ایک طرف وہ اس کا سودا صفدر کے ساتھ طے کر چکا تھا اور دوسری طرف اس کی بہن ڈرامے لگا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کا منہ نوچ ڈالے جو اس کے اتنے بڑے مقصد میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ تمہیں تو وہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا انفال صاحبہ، جس کے لیے میں نے تمہارا ساتھ دیا، اس نے خود سے یہ کہا اور پھر موبائل زور سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ دن میں کوئی تیسرا موبائل تھا جو وہ توڑ رہا تھا۔ اس کا سر اس وقت غصے سے چکرا رہا تھا۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اپنا بچپن اس نے بہت ہی تکلیف میں گزارا تھا۔ گھر میں بہت غربت تھی۔ وہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی۔ چونکہ وہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، ذمہ داری بہت جلد ہی اس کے کندھے پر آ گئی تھی۔ اس کے باپ نے اسے مزدوری پر لگا دیا تھا۔ جب وہ اپنی عمر کے بچوں کو پڑھنے اور خود کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگتی تھی کہ کاش وہ بھی باقی بچوں کی طرح آرام سے اپنا بچپن جی رہا ہوتا اور سکون سے زندگی گزار رہا ہوتا، مگر شاید قدرت کو یہی منظور نہیں تھا اور اس کے نصیب میں یہ ساری تکلیفیں لکھی ہوئی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اسے بہت ساری باتوں کے بارے میں بھی پتہ چلتا جا رہا تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک بہت ہی بڑا جاگیردار تھا جس کا نام فرحان ملک تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا زہیب ملک جو ان کی ہی فوٹو کاپی تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح ہی غصے کا تیز تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر اس کا مزاج خراب ہو جاتا تھا اور پھر وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ جب جنید کو اس بارے میں پتہ چلا کہ ان کی جائیداد پر ناحق قبضہ کیا گیا ہے اور قبضہ کرنے والے گروپ کو کوئی اور نہیں بلکہ زہیب ملک کا خاندان ہی ہے، تو اسے ان لوگوں سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ محنت کر کے اس نے اس حد تک پیسے کما لیے تھے کہ وہ ایک وکیل کا بندوبست کر سکتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جن لوگوں کے خلاف وہ کیس کر رہا ہے وہ بہت ہی امیر کبیر ہیں اور ان کے صرف اور صرف ایک اشارے پر وہ وکیل کسی ایسی جگہ پر چھپ جائے گا کہ ڈھونڈنا جنید کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ جہاں تک انفال کا سوال تھا تو اس نے اپنی بہن کے دل میں بھی شروع سے ہی یہ نفرت ڈال دی تھی اور اسے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھا دی تھی کہ ہم لوگ تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ عیاشی کر رہے ہیں ان لوگوں نے ہماری دولت پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ دراصل انفال کو شروع سے ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بہت محنتی لڑکی بھی تھی، بچپن سے ہی اسکالرشپ پر پڑھتی آ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اس کا داخلہ اسکالرشپ کی بنیاد پر ہی ہوا تھا۔ شہر جانے کے بعد اس نے وہاں پر ایک اکیڈمی میں پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا جس سے اس کے اخراجات نکل رہے تھے۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھے۔ جب بھی اسے پہلی نظر دیکھتا تھا اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اس کے کالج اور یونیورسٹی میں بہت سے لوگوں نے اسے پرپوز بھی کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے ٹیچرز بھی اس پر فدا ہو گئے تھے،
مگر وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ کسی طرح سے اپنی زمینیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ دوسری طرف زہیب ملک ایک نمبر کا خود پرست انسان تھا جسے اپنے علاوہ کسی اور سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ اس کی اس عادت کی وجہ سے اس کی ماں اکثر ہی اس سے پریشان ہو جاتی تھی اور اس کے سامنے روتے ہوئے شکایت کرتے ہوئے کہتی تھی کہ تم اس قدر بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ میں بے حس نہیں ہوں بلکہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی طرح میں بھی اس طرح سے رونا شروع کر دوں گا تو مجھ میں اور عورتوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں اور اس کے پیچھے ایک وجہ چھپی ہوتی ہے۔ میں اس وجہ کے بارے میں ہر کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بس اپنے باپ سے ایک بار بات کر لیتا ہوں۔ آپ میرے بارے میں فکر مند مت ہوا کریں۔ وہ ہمیشہ کی طرح یہی جواب دے دیتا تھا۔ انفال جو کہ میڈیا سائنس میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، ابھی اس کا 5واں سیمسٹر تھا۔ وہ گاؤں واپس آئی تھی جب اس نے اس انسان کو وہاں پر تقریر کرتے ہوئے دیکھا جس نے ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ وہاں پر موجود سب لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ تم سب لوگوں کو تمہارا حصہ دیا جائے گا۔ وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے اور تیزی سے اس مجمع میں داخل ہو گئے۔ وہ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کے گارڈ نے اسے روک لیا۔ اسی وقت زہیب نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے گارڈ کو روکا اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ یہ تھا پر اس کے چہرے پر نہیں تھا بلکہ اس کی عزت نفس پر لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی یوں ایک لڑکی اس کے سامنے آ کر اس کے چہرے پر ہاتھ اٹھا دے گی۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر دھمکی دینے والے انداز میں بولی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم دیکھو کہ میں تمہیں کیسے پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرتی ہوں، کیسے پوری دنیا کو بتاتی ہوں کہ تم نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور اب وہی زمینیں دوسرے لوگوں میں مفت بانٹنے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ گارڈ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ اسے نقصان پہنچا سکے، مگر زہیب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں پر رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر انہوں نے اس لڑکی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی تو پوری دنیا کے سامنے وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، سارا میڈیا ان کے خلاف ہو جائے گا۔ الیکشن ان کے سر پر تھے، وہ کوئی بھی ایسی حرکت کر کے اپنی ساکھ کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اسے کچھ بھی کہے بغیر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جو تقریر تھوڑی دیر پہلے اپنے عروج پر تھی، اب وہ تقریر ختم ہو چکی تھی۔ سب لوگ حیرانگی سے اس 5 فٹ کے لڑکے کی طرف دیکھ رہے تھے جس نے 6 فٹ 2 انچ کے آدمی کے چہرے پر اچھل کر تھپڑ مارا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے دھمکی بھی دے رہی تھی۔ جنید کو اپنی بہن پر فخر محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کے ساتھ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انسان کچھ غلط کر گزرے۔ دوسری طرف بہت ہی سوچ سمجھدار اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا اور خاندان سوالوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ اس لڑکی کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ کیس اب میڈیا کے سامنے چلا گیا ہے۔ اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہوا تو سب لوگ اس کے کردار پر ہی وار کریں گے اور اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ اسے اپنی زندگی میں شامل کریں اور پھر اسے اپنے طریقے سے حساب لے سکیں۔ سب گھر والوں نے اس کے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی، مگر اس نے کسی کی بھی بات نہیں سنی۔ وہ رشتہ لے کر اپنے باپ کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں پہنچ گیا تھا۔ جب جنید کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی ماں کو حکم دے دیا کہ وہ یہ رشتہ طے کر دے۔ انفال بھی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی، کیونکہ اس کا مقصد بھی وہ سارے کاغذات نکلوانا تھا جس کے ذریعے وہ اپنی زمینیں واپس لے سکتی تھی۔ اس دن سے لے کر اب تک وہ نقاب میں ہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو وہ پاگلوں کی طرح پچھلے 6 مہینے سے تلاش کر رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے لائبریری میں بھی اس کے سر پر 3-4 بھاری بھاری کتابیں پھینکی تھی، جس کا درد
وہ برداشت نہیں کر پایا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے اسی لڑکی کو پکارا تھا، مگر وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ سہاگ رات میں جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے چہرے پر دے مارا۔ انفال اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تذلیل کا شدید احساس ہو رہا تھا، مگر جب اگلے ہی لمحے اس نے گھونگھٹ اٹھایا اور اسے پتا چلا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کو وہ پچھلے 6 مہینوں سے تلاش کر رہا ہے، تو سارا غصہ وہ بھول چکا تھا، بلکہ اب تو اسے وہ تھپڑ بھی پھولوں کا گلدستہ معلوم ہو رہا تھا جو کچھ دن پہلے اس کے چہرے پر پیش کیا گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بدل گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی حالت بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی اس کے پاس تھی، اس کے پہلو میں موجود تھی۔ اس سے بڑھ کر اس کے لیے خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ اس نے سب سے بڑی بے وقوفی یہ کر دی تھی کہ انفال کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ اس سے بے تحاشا پیار کرتا ہے، وہ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری طرف انفال اس کے اسی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے اسے صاف الفاظ میں یہ سمجھا دیا تھا کہ وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اس لیے ابھی وہ اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتی۔ زہیب ملک جس نے آج تک کسی کی بھی بات نہیں مانی تھی، وہ اپنی محبوبہ کی بات پر گردن زور زور سے ہلانے لگا۔ اب کی کوئی بھی بات سے انکار نہیں ہے مجھے، مگر میری بھی ایک شرط ہوگی کہ آپ مجھے وہ عزت دیں گی جس کا میں حقدار ہوں۔ میں آپ سے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہتا۔ جہاں تک محبت، عزت اور دولت کا سوال ہے تو میں ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ مجھے میرا وہ حق بھی چاہیے جو آپ نے میرے بھائی جان سے چھین رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زہیب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک انداز میں کہنے لگا، اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ جب آپ کو ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا تب آپ سے اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ جنید زہیب کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ اسے ہر جگہ پہ ذلیل و رسوا کروانے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا اور زہیب کو بھی اس بارے میں اچھے طریقے سے پتا تھا۔ جب جنید کو ابھی اس بارے میں پتہ چلا کہ وہ اس کی بہن کی محبت میں گرفتار ہے تو وہ اسے ذہنی تکلیفیں پہنچانے کے لیے اپنی بہن کو ایسی پارٹیز میں زبردستی لے کر جاتا تھا جہاں پر اس کے دشمن پہلے سے موجود ہوتے تھے۔ زہیب ملک اپنی بیوی کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، مگر وہ اس کی ہر بار بات نہیں مانتی تھی۔ وہ اس کی محبت کو، اس کے مان کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی تھی۔ شروع میں جب وہ اس گھر آئی تھی تو سب لوگ ہی اس سے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے ہی بی جان بھی اس سے برے طریقے سے پیش آتی تھی۔ جب زہیب کو اس بارے میں پتہ چلا تو سب گھر والوں کے سامنے اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اگر کسی نے بھی اس کے ساتھ برا رویہ رکھنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا اور میں اس کو لے کر کسی ایسی جگہ پر چلا جاؤں گا جہاں آپ مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ سب گھر والے ہی خاموش ہو گئے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ زہیب جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اس لڑکی کی وجہ سے خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اس کو قبول کرنا ان کی مجبوری بن گیا تھا۔ مگر زہیب کی ماں کو اس بارے میں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی صرف اور صرف اپنی جائیداد کے کاغذات حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ جس دن اسے کاغذات مل گئے اس دن وہ ان کے بیٹے کو چھوڑ دے گی۔ وہ اسی دن سے ہی خوفزدہ ہو رہی تھیں کیونکہ جانتی تھیں کہ ان کے بیٹے کا دل بری طرح سے ٹوٹ جائے گا۔ وہ اس وقت تیزی سے کاغذات نکال رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا شوہر گھر پر موجود نہیں ہے، مگر زہیب دروازے سے ٹیک لگائے آنکھوں میں آنسو لیے بہت غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی وہ کاغذات نکال کر مڑی، پیچھے اس دشمن جاں کو کھڑا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ کاغذات بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئے تھے۔ بہت تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا
اور وہ کاغذات اس کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے کہا، جس مقصد کے لیے تم میری زندگی میں داخل ہوئی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات وہ کتنی تکلیف سے کر رہا ہے۔ دوسری طرف انفال کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ صرف اتنی آسانی سے چلے جانے کی اجازت دے گا۔ وہ تڑپ کر کہنے لگی، کیا تم اتنی آسانی سے مجھے خود سے دور کر دو گے؟ تم کبھی میرے قریب نہیں آئی تھی۔ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم وہاں سے جا سکتی ہو۔ چند لمحوں تک وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے قدم باہر نکالتی، زہیب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ انفال کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے زہیب کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، جبکہ وہ غصے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے کیوں سوچ لیا کہ میں تمہیں خود سے دور کروں گا؟ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم اپنے بھائی کی وجہ سے مجبور ہو کر رہی ہو۔ کاش تم مجھے پہلے ہی اس کی حرکتوں کے بارے میں بتا دیتی تو تمہیں یہ سب کچھ نہ جھیلنا پڑتا۔ آپ کو اس بارے میں کیسے پتا؟ انفال نے پریشانی سے سوال کیا۔ تو زہیب نے اسے بتایا کہ جس دن تم اپنے بھائی کے سامنے مجھ سے محبت کا اعتراف کر رہی تھی، جس دن اسے کہہ رہی تھی کہ تم اس کی مزید بات نہیں مانو گی، اس دن وہ ساری باتیں میں نے سن لی تھی، اور اسی دن ہی تمہارے لیے میرے دل میں محبت زیادہ ہو گئی تھی، مگر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کرو گی۔ مجھے کم سے کم تم سے اس حرکت کی امید نہیں تھی، مگر کوئی بات نہیں، میں تمہاری ساری خطائیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم صرف اور صرف مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے ساتھ مخلص ہو کر رہو گی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس سے وعدہ لے رہا تھا۔ یہ باتیں تھیں کہ انفال جتنی مرضی غلطیاں کیوں نہ کر لے، زہیب اسے اپنے دل سے اتارنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس نے سچی محبت کی تھی۔ اس بار انفال نے اس سے وعدہ کیا اور اپنے بھائی کو بھی صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ اس کے بعد جیسے زندگی یکدم ہی پرسکون ہو گئے تھے۔ کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں تھی۔ چند عرصے کے بعد جنید کو بھی مار دیا گیا، کیونکہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا تھا۔ اس کی موت پر نہ تو اس کی ماں کو کوئی دکھ ہوا اور نہ ہی اس کی بہن کو۔ شاید وہ اسی لائق تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔